حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے، وہ اکیلے میں کھانا نہیں کھاتے تھے، ہمیشہ کسی مہمان کی تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی مہمان آئے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، اس کو کھلائیں، خدا کے بندے کو کھانا کھلائیں اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تاجر ملے، انہوں نے ان کو کھانا کھلایا۔ اب کھانا کھانے کے بعد تاجر جماعت وہ کہتے ہیں کہ اس کا صلہ کیا لیں گے ہم سے، پیسے، کھانا کھایا ہم نے، انہوں نے کہا یہ فری ہے، میں اس کے کوئی پیسے نہیں لیتا۔ تاجر لوگ ہیں، انہوں نے کہا نہیں ہم تو فری میں کچھ نہیں کھاتے، ہم نے کھانا کھایا تو اس کے پیسے لو۔ تاجر کا تو کام معاملہ ہوتا ہے نا، وہ جنس بیچتا ہے تو پیسے لیتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو پروفٹ کے بغیر کچھ نہیں کرتا نا۔ تو اس نے کہا بھی میں نے کھانا کھایا تو کھانے کے پیسے لو، میں مفت میں کیوں لوں؟ وہ کہتا ہے نا دیر از نتھنگ فری نا، وہ کچھ مفت تھوڑی ہوتا ہے، اور بالخصوص جو بزنس کمیونٹی ان کی مینٹلٹی کے مطابق۔ اب یہاں پر جب آرگومنٹ شروع ہوئی تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اب یہ چونکہ مقصد انبیاء کیا ہے، انبیاء علیہ السلام تو خدا کی معرفت کے لیے آئے ہیں نا، دنیا کو توحید سمجھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے کہا کہ اچھا اگر تم پے کرنا چاہتے ہو تو مجھے پیسہ نہیں چاہیے، ایسا کرو وحدانیت خدا کا اقرار کر لو، قولوا لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا کہ اٹس ٹو مچ، اتنی قیمت نہیں دے سکتے ہم کہ ایک کھانے کے بدلے اپنا عقیدہ بدل لیں اور ایک کھانے کے بدلے جو آپ کہیں وہ مان لیں، چونکہ بحث یہاں پر بلیو عقیدے کی ہے نا۔ اب نیگوسیشن شروع ہوئی، تو نیگوسیشن کرتے 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 معاملہ کہاں تک پہنچا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیٹس اوکے، تم یہ نہیں دینا چاہتے، ٹو مچ ہے نا، ایک کام کرو حالت سجدے میں چلے جاؤ، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دو جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں، حالت سجدے میں چلے جاؤ۔ یہ کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یہ کر سکتے ہو، خدا کی بارگاہ میں حالت سجدے میں سجدہ کرنا، انہوں نے کہا یہ قابل قبول ہے۔ اب جب وہ حالت سجدے میں گئے تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ یہ سنت نہیں ہے ہمارے لیے کیا؟ حسیّ منا و اتمام من اللہ الحرکت منا والبرکت من اللہ۔ حضرت ابراہیم نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگار یہاں تک میں لے آیا، اس سے آگے تیرا کام ہے۔ میں یہاں تک کوشش کر سکتا تھا، میں نے ان کو کھانا کھلایا، میں نے نیگوشیشن کی، میں نے ان کو آفر کی، یہ نہیں مانتے، لیکن یہاں تک حسیّ منا ہے، اتمام من اللہ ہے، اب اس سے آگے تیرا کام ہے۔ پتہ چلا کہ یہاں پر عمل ہم کریں گے، سبب ہم مہیا کریں گے، وہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں عوامل خارجی، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ریئیکشن کے طور پر پھر اللہ کی طرف سے برکت آئے گی، پھر اللہ کی طرف سے اتمام ہوگا۔ اور اسی لیے تو میں موظف ہوں انجام وظیفہ کے لیے، میری ذمہ داری کیا ہے؟ کبھی آپ نے اگر غور کیا ہو وما علینا الا البلاغ کیا ہے، کہ میرا کام صرف تبلیغ کرنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے کہا وما علینا الا البلاغ، نبی خدا نے کہا وما علینا الا البلاغ، میرا کام تو تبلیغ کرنا، میرا کام پہنچانا ہے، ہم سے اس سے زیادہ چاہا بھی نہیں جاتا۔ انبیاء سے خدا نے یہ نہیں چاہا، وہ ذمہ دار نہیں تھے۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام 800 سال یا 850 سال تک تبلیغ کرتے ہیں اور اس کے باوجود ادعا قلیل حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے سوار بن کر نجات پاتے ہیں، ہی از ناٹ ریسپانسبل، حضرت نوح کی ذمہ داری نہیں ہے۔ حضرت نوح کی ذمہ داری یہ نہیں ہے، ان کو ٹاسک یہ نہیں دیا گیا کہ انہوں نے پوری کی پوری قوم کو کشتی نوح میں سوار کر کے نجات کے راستے پر چلانا ہے۔ یقین مانیے اگر مبلغین کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، اگر مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میرا کام کہ میری ذمہ داری کیا، جب نبی رحمہ رحمت للعالمین کی ذمہ داری وما علینا الا البلاغ ہے، فقط پہنچانا ہے، ذمہ داری پہنچانا ہے۔ نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات بر محمد وآل محمد کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، خاتون آتی ہے اور وہ آ کر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا میٹھا بہت کھاتا ہے، مہربانی فرما کر نصیحت کر دیجئے۔ نبی رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل لے کے آنا۔ وہ چلی جاتی ہیں، اگلے دن لے کر آتی ہے اپنے بیٹے کو، دور سے لے کر آتی ہے، زحمت کر کے لے کے آتی ہے، سفر کی صعوبتیں برداشت کرتی ہے۔ تو نبی پاک نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کہا بیٹا زیادہ میٹھا نہیں کھاتے، دیٹس اٹ۔ اب خاتون انتظار میں کہ اس سے کچھ آگے کچھ نہیں، کہا یا رسول اللہ اتنی سی بات، یہ ایک جملہ آپ کل بھی فرما سکتے تھے۔ میں گھر واپس گئی، میں کل آئی پھر واپس گئی، آج پھر آئی ہوں، پھر جا رہی ہوں، تو یہ ڈبل چکر مجھے پڑ گیا نا۔ اتنا سا جملہ آپ کل فرما دیتے کہ بیٹا میٹھا اچھا نہیں ہوتا، دانتوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا، زیادہ میٹھا نہ کھایا کرو، اتنا سا جملہ کہنا تھا۔ کل میں آج میں فرق کیا ہے؟
قیامت تک کے لیے مبلغین کو یہ پیغام ہے کہ پہنچانا ذمہ داری ہے، لیکن کیسے پہنچانا ذمہ داری ہے؟ نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل میں اور آج میں فرق یہ ہے، کل میں نے خود میٹھا کھایا ہوا تھا، کیسے تبلیغ کرتا، کیسے اس کو نصیحت کرتا؟ یہاں پر عامل ہونا شرط ہے، یہاں پر فقط لقلقہ زبانی نہیں ہے۔ الکلام اذا خرج من اللسان لم يتجاوز العوذان، کہا کہ جو لقلقہ زبانی ہو وہ کانوں سے آگے نہیں جاتی۔ الکلام اذا خرج من القلب داخل فی القلب، جو دل سے آواز نکلتی ہے، جو دل سے بات نکلتی ہے، وہ اگلے کے دل میں جا کر اترتی ہے۔ انبیاء کی روش یہی ہے۔ آج بھی اگر میرا توکل حضرت ابراہیم جیسا ہوگا تو اللہ کا رد عمل بھی وہی ہوگا جو آتش نمرود سے ابراہیم کو بچانے کے لیے اللہ نے ابراہیم کے ساتھ کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان نورانی ہستیوں کو، ان انوار مقدسہ کو لبادہ بشریت میں بھیج کے دنیا والوں کو بتایا ہے کہ جو تقاضے بحثیت بشر تمہارے ہیں وہ ان کے بھی ہیں، لیکن یہ رول ماڈل عملی طور پر اسی لیے ہیں کہ لبادہ بشریت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے عملی طور پر کر کے دکھایا کہ آؤ اللہ کے احکامات کی فرما برداری کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، اپنے کمائے ہوئے رزق میں سے زکوٰۃ اور خمس کیسے دینا ہے۔